پتلے کا انتقام، ایک عبرت آموز کہانی۔ کسی گاؤں کے کنارے ایک بڑھئی رہتا تھا، چاچا کمال۔ وہ لکڑی کا ماہر تھا، جو چیز چاہو بنا دے۔ ایک دن اس کا بیٹا حمزہ کہنے لگا، ابو، مجھے ایک ایسا لکڑی کا پتلا بنا دیں جو میری طرح ہو، بس میرا دوست۔ چاچا کمال نے پیار سے لکڑی تراشی، آنکھیں بنائی، ہاتھ، ٹانگیں اور پھر ایک خوبصورت سا پتلا تیار کیا۔ نام رکھا گیا منو۔ شروع میں حمزہ بہت خوش تھا۔ وہ منو کے ساتھ کھیلتا، باتیں کرتا، اسے سائیکل پر بٹھاتا، لیکن جلد ہی وہ بور ہونے لگا۔ کبھی منو کی ٹانگ توڑ دیتا، کبھی ناک توڑ دیتا، کبھی ہاتھ کھینچ کر الگ کر دیتا اور کبھی ٹانگ سے لٹکا دیتا۔ چاچا کمال نے کتنی بار سمجھایا، بیٹا، یہ لکڑی کا پتلا تو ہے، لیکن اس میں میری محبت اور میری محنت شامل ہے، اس کا خیال رکھا کرو۔ حمزہ صرف ہنستا اور کہتا، ابو، یہ تو صرف ایک پتلا ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دن صبح حمزہ جب سو کر اٹھا تو منو کو غائب پایا۔ کمرے میں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر نہ سمجھ میں آنے والا پیغام تھا۔ حمزہ گھبرا گیا، سارے گھر میں ڈھونڈا، باغ میں، لکڑی کی دکان میں، حتیٰ کہ کنویں میں بھی جا کر جھانکا، لیکن منو کہیں نہ ملا۔ اسی رات جب حمزہ سو رہا تھا تو کھڑکی سے ایک آہستہ سا کھٹکا سنائی دیا۔ دروازہ خود بخود چرچرایا اور پھر ایک سایہ نظر آیا، ایک ہاتھ کے بغیر ایک ٹانگ سے لگڑاتا ہوا لکڑی کا پتلا۔ منو کی آنکھیں لال تھیں اور اس کے منہ سے ایک بھاری سرگوشی نکلی، حمزہ، مجھے کھیلنا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ حمزہ کی چیخ نکل گئی۔ صبح سب نے دیکھا کہ حمزہ کمرے میں بے ہوش پڑا تھا اور منو پھر سے وہیں آرام سے رکھا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تو دوستو، کسی بھی چیز، چاہے وہ جاندار ہو یا جان کے ساتھ، عزت و نرمی سے پیش آنا سیکھو۔ دل اور محنت سے بنی چیزیں بھی احساس رکھتی ہیں، اگرچہ ہم نہ سمجھ پائیں۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی یقیناً پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے لطف اٹھایا ہوگا اور سبق بھی سیکھا ہوگا۔ شکریہ۔